آج کا جو موضوع ہے آپ شاید اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہوں. ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ جو آج کل خاص طور پر ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، لیکن اردو ادب سے اس کا جو تعلق ہے اس کو ہم اجاگر کریں گے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی. وہ ہے فلسطین میں اردو ادب. اردو ادب میں فلسطین. تو اردو ادب میں جو فلسطین کا ذکر رہا ہے، جو مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے بارے میں جو بات رہی ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اور خصوصاً ہماری گفتگو کا موضوع فیض صاحب کی شاعری ہوگی جو کہ انہوں نے فلسطین سے متعلق کی. اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات بالکل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اردو شاعری میں جو فلسطین کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، اس میں فیض صاحب کا جو ممتاز مقام ہے وہ کسی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. تو ہم خواتین و حضرات اس پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں کچھ تعارفی گفتگو کچھ دیر کرتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے. اور خاص طور پہ افتخار عارض صاحب نے بھی مجھے خاص طور پہ نہ صرف اجازت دی بلکہ تلقین کی کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہیے گا. تو اس سے پہلے کہ میں اس تعارفی گفتگو کی طرف بڑھوں، افتخار عارض صاحب آپ کچھ ابتدائی کلمات اس موضوع کے بارے میں اور آج کی نشست کے بارے میں کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین اس وقت دنیا کا اہم ترین موضوع ہے، اور ساری دنیا میں یعنی مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی فلسطین کے اوپر ہونے والی زیادتیاں اور جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کی گفتگو ہے. اور بہت ہولناک مناظر سامنے آ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، بہت سے واقعات دیکھنے میں سننے میں جو پہلے دیر سے پہنچتے تھے وہ فوراً ہی نشر ہو جاتے ہیں اور ایک بڑے حلقے تک پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ ایک عجیب و غریب ایک وبا کے زمانے میں ایک دوسری مشکل اور ایک دوسرا امتحان عالم انسانیت کے سامنے ہے. ملت مسلمہ کے سامنے بھی ہے لیکن عالم انسانیت کے سامنے ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجیے کہ شاید اس دفعہ جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ فلسطین عوام میں اجاگر ہوا ہے اور خود وہ طاقتیں بھی اس کو پیچھے نہیں رکھ سکیں جو اس کی ذمہ دار ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کے فوراً بعد قیام پاکستان کے بعد ظفر اللہ خان صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ تھے، ان کا جو پہلا موقف اقوام متحدہ میں فلسطین کے بارے میں تھا، اس سے لے کر اور آج تک یہ شاید ان مسائل میں ہے جس پر کسی قسم کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. ایک تواتر کے ساتھ تمام حکومتوں نے اس پر زور دیا اور فلسطین کے حق کے بارے میں، اور اس پہ بات جب ہوگی اور آگے نکلے گی تو گزارش کی جائے گی. اور دیکھیے یہ پیش بندی بڑے شاعر تھے، عظیم شاعر تھے، اور عالم اسلام کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے ترجمان کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال انہوں نے کہیں پہلے اس سے اور ایک طرح سے پیشین گوئی کے طور پر ایک بات یہ کہی تھی کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، یہود کی فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت سے سمجھ لیا تھا، اور وہ تمام چیزیں جو پیش کی جاتی تھیں اس کا بھی جواب انہوں نے دیا کہ بھائی ہسپانیہ میں قوم عرب کو رہنے کا حق کیوں نہیں ہے اگر اسرائیل کو یہودیوں کی قیام گاہ اور گھر تسلیم کیا جا رہا. تو یہ سمجھیے کہ اس زمانے سے وہ اس بات سے واقف تھے، اور پھر 1948 میں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ جانیے کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت جو فتح یاب قومیں تھیں، اور خاص طور پہ جس میں برطانیہ اور امریکہ پیش تھے، انہوں نے اور مغرب نے جو ایک دوسری جنگ عظیم مسلط کرنے کے
گویا ایک زخم میں مبتلا تھا اور جس عذاب سے نکلا تھا. اور جو ہولوکاسٹ ایکسپیرینس جسے آپ کہتے ہیں، اس نازی جرمنی میں جو کچھ جرمن فیشسٹ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، اس نے ایک احساس جرم اور احساس ندامت و ملامت پیدا کیا تھا پورے مغرب میں. تو مغرب کا جو گلٹ کانشیس تھا، اس میں یہ مسئلہ جو تھا وہ اٹکا ہوا تھا، اور لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا فلسطین کو. وہی لوگ جو ایک ظلم اور استبداد اور جبر کے محاصرے سے نکلے تھے، انہوں نے ایک پوری قوم کو، فلسطینی قوم کو اپنی زیادتیوں کا اور جبر کا اور استبداد کا نشانہ بنایا. اب آپ یہ بتائیے، 4 دن سے 5 دن سے 10 دن سے گفتگو ہو رہی ہے، کدھر اسرائیل کی ایٹمی طاقت اور کدھر اس کی قوتیں اور اس کی گویا فوجی طاقت، اور نہتے غلیل سے انتفاضہ کرنے والے بچے اور بچیاں اور بزرگ خواتین، انہوں نے کیا میزائلس کا جواب دینا ہے اور کیا راکٹس کا جواب دینا ہے. یعنی یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے ظلم ہوا اور جس طریقے سے زیادتی ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے عالم انسانیت کے لیے. اور دیکھیے ہر دھرمی کی انتہا ہو گئی ہے کہ ویٹو ہوا جا رہا ہے، کیے چلے جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی کہ کھلی جارحیت کے باوجود بار بار کہ جی یہ لفظ زیادہ ہے، یہ فریز جو ہے یہ شاید ناگوار خاطر گزرے گا، اور برابری کی سطح پر ظالم کو اور مظلوم کو کہ سیز فائر دونوں کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہماری استعماری طاقتیں ہیں ان کے ہتھ کنڈے بہت ہی مختلف ہوتے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک طرف غزہ کے فلسطینی ہیں، ایک طرف مغربی کنارے کے فلسطینی ہیں، ایک طرف اور الفتح والے اور حماس والے، ان کے درمیان تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی انہوں نے، جیسے جمال عبد الناصر جب حیات تھے، جب وہی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ قصہ ڈالا تھا کہ ایک طرف وہ تھے جو جنہیں آپ کہیے کہ شیوخ و امیر ایک طرف تھے، اور ایک وہ تھے جو دوسری طرح کی قوتیں رکھتے تھے، ان کو لڑانے کی کوشش ہو ایک دوسرے سے. تو گویا یہ بانٹنے کا اور تقسیم کرنے کا عمل جاری تھا. لیکن یہ بات بہت طمانیت کی ہے کہ پورے مغرب میں اس وقت جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور یعنی آزاد پسندی جسے جو کہیے وہ قوتیں اور مظاہرے، اور مجھے تو آپ یقین کیجئے گا کہ پچھلے 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ابھی آپ دیکھیے چھوٹی سی مملکت ہے لیکن اسمبلی ہے آئرلینڈ میں، کیسی مذمت ہوئی. خود برطانیہ میں جس طرح کا رد عمل سامنے آیا، امریکہ میں خود ان کے مغربی ذرائع ابلاغ عامہ جو ہیں جو خبریں نشر کر رہے ہیں، اس سے آپ کے علم میں ہے کہ جو جیسے مالیاتی ادارے یہودیوں کے تسلط میں ہیں، اسی طریقے سے جو میڈیا کے بڑے ادارے ہیں ان کے اوپر براہ راست یا بالواسطہ یہودیوں کا کنٹرول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ موجودہ صورتحال کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب جب آپ بات کریں گے تو گزارش میں کروں گا کہ ہمارے ہاں ہر دور میں، یعنی سمجھیے اقبال سے لے کر اور قائد سے لے کر اور مختلف زبانوں میں، اور جس میں جس ایسا آپ نے فرمایا کہ جیسے ہمارے ہاں ادا جعفری اور احمد نعیم قاسمی اور حبیب جالب اور سمجھیے تمام شعراء نے فلسطین کے بارے میں لکھا ہے. بالکل. اور یہ بہت ایسی کیفیت ہے کہ جس نے یہ ثابت کیا ان دنوں میں، جیسے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، کہ اس کو اب دنیا یہ ماننے پہ تسلیم ہوئی کہ یہ کوئی علاقائی
یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے کہ جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور خود غزہ میں بھی اور خود یروشلم میں بھی اور شیخ جرح کے علاقے میں بھی جس طریقے سے انسانیت سوز مناظر دنیا نے دیکھے، تو یہ ثابت ہوا. اور یہ جو تسلط رہا ہے، یہ آپ نے جس طرح سے کہا اقبال، ابھی یہ اقبال نے جو بات کہی یہ 30 کی دہائی کی بات ہے، تو تقریباً پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ چونکہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، تقریباً اب ایک صدی ہونے کو آئی، لیکن اردو ادب میں ہمیں اس کی نمائندگی ملتی ہے. تو یہ جو 3 اشعار ہیں یہ میں پڑھتا ہوں فلسطینی عرب سے، جس میں سے ایک شعر افتخار عارف صاحب نے ابھی پڑھا تھا، اور آپ یہ دیکھیں گے خاص طور پہ اس کا آخری شعر بھی، پہلا شعر سبھی کہ ایسے لگتا ہے کہ آج بھی یہ ایسے ہی زندہ ہیں شعر. زمانہ اب بھی نہیں، فلسطینی عرب سے، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. تو یہ بات آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ کس طریقے سے اس ظلم کا مقابلہ کریں گے تو آپ اپنی جو خودی کی پرورش اور نمود ہے اس کے بعد ہی آپ مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم سمجھتے ہیں اس باریک فرق کو کہ جو یہودیت اور صہیونیت میں ہے، مگر بنیادی طور پہ ان الفاظ کو بعض اوقات انگریزی لفظ استعمال کرو انٹرچینجبلی یوز کر لیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس استبداد والی قوت کو کسی ایک عام شخص سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو مغرب کا کردار خاص طور پہ رہا، اور اب وہی بات کہ اس کو 100 سال ہونے کو آئے، وہ اس کی پیشین گوئی ایک طریقے سے پیشین گوئی جو کی وہ قائم ہے جو اقبال نے کہا. تو جس طرح سے افتخار عارف صاحب نے عرض کیا، فرمایا، میں بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو کہ 1930 کی دہائی سے شروع ہوا اردو ادب میں نمائندگی کا، اس میں پھر اگلی جو ایک بڑا واقعہ آیا وہ 1948 کا تھا، جس کی نشاندہی کی جب اسرائیل کی ریاست کو بنایا گیا، اور اس کے بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ 1956-57، اور اس کے بعد 1967 کی جنگ. تو ان تمام واقعات اور پھر 80 تک 83 تک، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آج تک تمام شعراء، کیونکہ ہر چند سال بعد اس ظلم و بربریت کا دوبارہ سے مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے، تو جو حساس لکھنے والے ہیں وہ ہر دور میں اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں. تو ہر لکھے جانے والے ادب کی طرح اس میں سے بھی ظاہر ہے کہ احاطہ اس کا تمام کا کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ چیدہ کچھ چیزوں کا ذکر کریں، کچھ اس میں سے اشعار آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں، تاکہ ہم ظاہر ہے کہ تمام کا اب، اور یہ میں نے کچھ نام افتخار علی صاحب نے لیے شاعری میں سے، جس طرح سیدہ جعفری کا، قاسمی کا، حبیب جالب کا، اور ابن انشا کی نظم بڑی مشہور رہی، اور احمد فراز نے بھی لکھا، اور بہت سے شاعروں نے اس پہ لکھا. ہم تمام کا احاطہ تو شاید نہ کر سکیں. اسی طریقے سے ہم آج کی نشست میں جو نثری کام ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن بہت سے افسانے، بہت سی کہانیاں، بہت سا ترجمے کا کام، افسانوں کی کہانیوں کی بات کریں تو انتظار حسین اور خالدہ حسین اور قرۃ العین حیدر، اور جو بڑے بڑے لکھنے والے اردو کے تھے، انہوں نے بہت اچھا ادب اس کے بارے میں تخلیق کیا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا. میں یہ بات یوں ہی یاد آ گئی کہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ سیاسی واقعات کی نمائندگی کرتی ہے، اور جب کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے، کوئی کہانی لکھی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی جو تاریخ ہے اس کو وہ لکھتے ہیں. تو وہ بھی لکھا گیا، اور پھر ترجمے کا بہت سا کام ہوا. جو عرب شاعر تھے، فلسطینی شاعر تھے، جو ان کے ترجمے بہت سے لوگوں نے کیے، اس میں سے کچھ ہم بھی آج شامل کریں گے. اور پھر سفر نامے جو فلسطین کے جن لوگوں کو جانے کا موقع ملا انہوں نے لکھے. تو اردو ادب اس طریقے سے تمام جو اصناف ہیں ان میں تذکرہ مسلسل رہا ہے.